اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العبد ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على نبي الله ونبينا حبيب الله وحبيبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ والصلاة والسلام على أولياء الله وأصفيائه وأتقيائه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأوتى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ابتداءً ہی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ دعا: اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا شہر رمضان وعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماہ مبارک رجب المرجب، اور جیسا کہ معصومین سے منقول ہوا کہ جنت کی نہروں میں سے ایک نام نہر کا ہے جو ماہ رجب ہے، اور جس نہر سے صرف مومنین ہی فیضیاب ہو پائیں، اور یقیناً ہم اور آپ اپنی زندگی میں کسی شے کو کوئی نام دینے کے لیے کوئی مماثلت، کوئی سملر پوائنٹ تلاش کرتے ہیں،
تو معصوم سے حجت اللہ سے، جیسا کہ معصوم سے ان مہینوں کے نام تجویز کیے گئے، اگر کسی مہینے کا کوئی نام تجویز کیا گیا ہے تو وہ بلا سبب نہیں۔ اب یقیناً جو اس ماہ رجب میں اپنی پیاس میں کوئی کمی نہ کر پائے وہ اس رجب سے بھی سیراب نہیں ہو سکتا۔ جو اس رجب میں اپنی تشنگی نہ مٹا پائے وہ اس رجب سے بھی اپنی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ تو کوشش کریں بارگاہ الہی میں پہلی شب سے اتنے موقع دیے گئے، پہلی شب کا غسل، پہلی شب کی نمازیں، پہلی شب کے اعمال، پہلے دن کا روزہ، پہلے دن زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور اسی طرح یہاں تک ہوتے ہوتے کہ پہلی شب جمعہ، یہ مختصر مقدمہ اس مخصوص شب جمعہ کے حوالے سے، لیلۃ الرغائب، نائٹ آف ہوپس، آرزوؤں کی رات، تمناؤں کی رات۔ تمنا اگر صرف مادی ہو، میرے ساتھ رہیے گا، بہت جلدی سے یہ مقدمہ میں ختم کر دوں گا۔ تمنا اگر صرف مادی ہو تو ظاہراً عام زبان میں اس کو صرف خواہش کہا جاتا ہے، ڈیزائر کہا جاتا ہے۔ لیکن وہی تمنا اگر مادی منفعت کے ساتھ کوئی روحانی پہلو بھی رکھتی ہو تو اس کو پھر امید، رجا یا ہوپ کہا جاتا ہے۔ باریک سفر، ہر خواہش کے اندر ایک ہوپ ہے، ہر خواہش کے اندر ایک امید ہے، لیکن کہاں اس دنیا کے کسی چیز کے کسی مقام تک پہنچنے کی خواہش ہو اور کہاں سامرہ میں بارگاہ عسکرین میں پہنچنے کی خواہش ہو، ہے نا فرق۔ اب جہاں تک تحقیقی گفتگو کی بات ہے لیلۃ الرغائب کے حوالے سے، وہ ایک علمی مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ متخصص علمی مسائل کو متخصص حلقوں میں ڈسکس ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی آج کل ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا کا ایک ایسا میدان ہے کہ جس پہ جہاں جس کی جو مرضی بات شروع کر سکتا ہے۔ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ایک پیرائے میں گفتگو کریں، آپ ایک محدود سامعین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے سننے والے محدود ہیں، اور جہاں پر لامحدود لوگوں تک آپ کی گفتگو جا رہی ہے پھر آپ کو اسی طرح بات کریں گے، پھر اسرار نہیں بیان ہوں، پھر راز نہیں بیان ہوں گے۔ کسی شخص کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ ون ٹو ون بات کرتے ہوئے، اکیلے بات کرتے ہوئے امر بالمعروف کریں گے، العام مجمع میں امر بالمعروف نہیں کریں گے۔ انتہائی متخصص معاملہ ہے کسی چیز کا، کسی ڈسکشن کا، میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں یہاں پر آپ کے سامنے ونڈوز اور لینکس کا کمپیریزن بتانا شروع کر دوں، ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹ بتانا، آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات لے کے، بھلے میری جگہ کوئی متخصص ہی کیوں نہ ہو، کہیں گے یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ لینکس سے تعلق ہے نہ ونڈوز سے تعلق ہے، آپ ان کے سامنے یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پیچیدہ متخصص مسائل میں یہاں ڈاکٹری کے، میڈیکل کے، پینسلین کی افادیت یا اس کے نقصانات پہ گفتگو شروع کر دوں، ساتھ رہیے گا، یہ خالی ذکر کر رہا ہوں انجیکشن کا، کوئی اثر نہیں، یہ بلا وجہ ہے یہ باتیں۔ اب جا کر لیلۃ الرغائب کے حوالے سے یا اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے تشکیک پیدا کرنا، یا اس تشکیک کو، ڈاؤٹ کو ملائے عام میں سب کے لیے بیان کرنا، یہ کہہ کے کہ we have to educate our people, you have to educate in the closed door, not on the open ground. Your view is respected for yourself. شیخ عباس قمی، پہاڑ جیسا نام ہے شیخ عباس قمی،
جس کے بارے میں اساتذہ کہتے ہیں کم و نجف میں کہتے ہیں کہ اس رائٹر کی جو کتاب ہو وہ لے لی جائے، جو کتاب ہو لے لی جائے۔ وہ اگر ایک ذکر کو، ایک عمل کو اپنی کتاب میں بیان کر رہا ہے، آج تک اعمال کی کتنی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں، آپ بیان نہیں کر سکتے۔ منتخب الاعمال ہے، مفاتیح ہے، زاد المعاد ہے، وظائف الابرار ہے، نہ جانے کتنی کتابیں۔ ایک واحد کتاب جو ہر پیروان اہل بیت کے گھر میں ہے یا اس سے آگاہی رکھتا ہے، وہ مفاتیح الجنان ہے۔ جنت کی کوئی اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ کبھی سنا ہے، غور کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں، شیخ عباس قمی کہتے ہیں 2 سال میں نے پورے ان اعمال پر عمل کیا، اس کے بعد اس کتاب کو اس طرح سے ترتیب دیا۔ عمل کا اثر ہے، عمل کا اثر ہے۔ اب یہاں بات آ گئی تو سن لیجیے، حدیث امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ الایمان، وہ جو ایمان ہے وہ وقر قلبی ہے، وہ ایک دل کی لگن ہے۔ ایمان ایک دل کا رابطہ ہے، ایمان ایک دل میں موجود یقین ہے۔ ایمان دماغ کی بات نہیں ہو رہی، بہت ساری چیزوں کو دماغ تسلیم کر لیتا ہے، 2+2 4، لیکن دل نہیں مان رہا، صحیح ہے؟ یہ ان مقامات کی بات ہو رہی ہے۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت ساری غلطیوں کو غلط سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کر رہے ہیں۔ دماغ مان رہا ہے، اسے دل نہیں مان رہا۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان وہ عقیدہ ہے کہ جس پر دل مطمئن ہو جائے اور عمل کے ذریعے اعضاء اس کی گواہی دے، عمل کے ذریعے اعضاء اس کی گواہی دے۔ کہ مولا پھر اسلام کیا ہے؟ اور اس حدیث کا بھی میں آپ کو سلسلہ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے لکھوایا ہے۔ یہ بھی حدیث سلسلہ تو الذات میں سے ایک حدیث ہے۔ انہوں نے، پیغمبر نے علی کو کہا لکھو، ڈکٹیٹ کروایا، املا کروایا، کہا لکھو یہ حدیث۔ اور ہمارے بزرگ ہمارے بچوں کو اس طرح یہ حدیث لکھواتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے بچوں کو آج تک کوئی حدیث لکھوائی ہے؟ یہ سیرہ انبیاء ہے، سیرہ ائمہ ہے، ایک حدیث تو لکھوائی ہے بچے کو، وہ حدیث یاد رکھے گا، اس پہ غور کرے گا۔ باپ لکھوا رہا ہے، کوئی تو خاص بات ہوگی، اور موقع دیکھ کر، محل دیکھ کر، وقت دیکھ کر، پھر اس کے بعد اس کا سن دیکھ کر، اس کی سمجھ دیکھ کر وہ حدیث لکھوائیے، دیکھیے آپ کتنا فرق پڑے گا۔ بہرحال امام کہتے ہیں عقیدہ دل کا وہ رابطہ، دل کی وہ لگن، دل کا وہ یقین کہ جو اعمال اعضاء کے عمل سے ظاہر ہو جائے۔ اور اسلام صرف وہ زبانی بیان جس کے بعد نکاح حلال ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ زبان سے کلمہ پڑھنے والے سے صرف اور صرف نکاح کی حلیت ثابت ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اور جتنے افراد آپ دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کے اسی مرحلے میں مشکل رہ گئی تھی، تو آج ہمارے ائمہ پر اور ان افراد پر جو ہے زبان درازی کرتے نظر آتے ہیں۔ درود پڑھیں متا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ تو اس سلسلے میں اس طرح سے بات، اختصاصی مسئلہ ہے، اسپیشلائز مسئلہ ہے، اسپیشلائز ہم کو ڈسکس ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ملایا ہم نے ڈسکس کیا جائے۔ پھر اس کے بعد پھر شیخ عباس قمی اسے نقل کر رہا ہے۔ اگر شیخ عباس قمی اس کے بعد نقل کر رہے ہیں، کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ اب آپ کہتے کہ یہ صرف اقبال میں بیان ہوئی ہے، بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن جانا پڑ رہا ہے۔ درود پڑھیں بتا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ سید ابن طاؤس جیسا بندہ اقبال میں بیان کر رہا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کا بیان کرنا سند ہے کہ یہ کچھ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ریفرنسز میں چلے جائیں کہ انہوں نے
شاید جو ہے عامہ کے مناطق سے بیان کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، آپ کو پتا ہے عاشورہ کے حوالے سے جب بات ہو دا موسٹ اوتھینٹک مقتل جو بیان ہوتا ہے اللہوف ہے. جو سب کہتے ہیں مقتل ابی مخلف، اللہوف آپ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا ہے، تاریخ طبری کے ذریعے سے پہنچا ہے. تاریخ طبری کا رائٹر طبری جو ہے وہ اہل سنت ہے. آپ دورہ میں یاد رکھیں گے اس عمل کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، اگر آپ کو کوئی کراہت ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، ٹھیک ہے آپ نہ کریں، لیکن ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک پوری جماعت عامہ کے خلاف جو ہے ایک قدم اٹھائیں کہ اس عالم نے غلط بیان کیا، علماء نے غلط بیان کیا ہے. سید ابن طاؤس ستی بیان کر رہے ہیں، علامہ مجلسی ستی بیان کر رہے ہیں، عدت الدائی میں ستی بیان ہو گیا، مفات الجنان میں ستی بیان ہو گیا. آپ کو لگتا ہے وہ مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں تھے، مجھ سے زیادہ عالم نہیں تھے، انہیں اسناد کا نہیں پتا تھا، انہیں رجال کا نہیں پتا تھا. الادب فوق العلم، ادب علم سے برتر ہے. جب تک ادب نہیں سیکھا جا سکتا کوئی حرف نہیں سیکھا جا سکتا. اہل بیت نے اپنے در پہ بیٹھنے والوں کو پہلے ادب سکھایا ہے، اس کے بعد علم سکھایا ہے. اس لیے جتنے راوی قریبی گفتگو بیان کر رہے ہیں، سری حدیثیں بتا رہے ہیں، راز کی باتیں بتا رہے ہیں، ان میں غلام قمبر ہے، خرما فروش میسم ہے، صحرا نورد ابوذر ہے، یا بوڑھا سلمان فارسی ہے. ان میں کون کون سے عظیم خاندان سے تعلق رکھتا ہے نہیں، لیکن ان کا تعلق اہل بیت سے اتنا عظیم ہے کہ پیغمبر یہ کہتے نظر آتے ہیں سلمانوں میں نہ سلمان ہم اہل بیت میں سے. ادب علم نہیں تھا. فارس سے جیسے حرکت کر کے جناب سلمان گئے ہیں اصفہان کے پاس موجودہ ایک گاؤں، ان کو پیغمبر اتنی عظمت دے رہے ہیں کہ اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو حضور بڑے بڑے اکابرہ مسلمانان ہیں جو صرف رشتہ داری رسول میں شامل ہونے کے چکر میں کہیں بیٹیوں کا وجود ثابت کرتے ہیں، اس کے بعد شادیوں کی گفتگو شروع کرتے ہیں. یہ تو سلمان ہے جس نے خود دعویٰ نہیں کیا بلکہ پیغمبر نے یہ نام اس کو دیا کہ آج کے بعد یہ سلمان محمدی ہوگا. درود پڑھیں خاتمہ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. سلونی قبل تفقدونی کا جو بیان مولا ہے وہ تو پوری زندگی کا بیان ہے. علی مجسم دعوی سلونی ہے، مجسم. زبان سے کبھی کبھی کہہ رہے ہیں، آنے والے کو اس کا سوال پوچھنے سے پہلے جواب دے دینا مجسم دعوی سلونی نہیں ہے. طلبکار کو اس کی طلب سے پہلے اسے دے دینا مجسم دعوی سلونی نہیں ہے. حقدار کو اس کا حق اس کی طلب کرنے سے پہلے دے دینا مجسم دعوی سلونی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ یہ تو کہہ دیا اس وقت جب شاید کوئی ایسا غریب بیٹھا تھا جو علی کو جانتا نہ تھا، پوچھنے کی جرت نہ تھی، اس وجہ سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی چاہو تو سوال کر لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. میں نہیں کھوؤں گا، تم مجھے کھو دو گے. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور یہ سلسلہ علم وہاں سے چلا تو اس وقت تک قائم ہے، جب تک سوال روح انسانی میں بلند ہو رہا ہے. خدا کی جانب سے اس روح کے اندر پیدا ہونے والی طلب کو بجھا دینے والا کوئی صاحب روح ہونا ضروری ہے. اور اگر روح کو قرآن کے مطابق امر کہتے ہیں تو اس صاحب روح کو صاحب الامر کہا جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو سلسلہ علم
اس طرح سے چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ پہنچا، بدترین تاریخ اسلام کا وہ دور کہ جس میں ڈکٹیٹر قابض ہے اور خلیفہ مسلمان، خلیفہ رسول کے نام سے قابض ہے، اور حالت یہ ہے کمسن ترین اماموں میں جو منصب امامت پہ فائز ہوئے امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ لوگ آ کر سوال کر رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، حجت الہی کا امتحان لے رہے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہو، آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہو اور مانا ہوا ہو لوگوں نے، آپ کو یقین ہو، اس وقت کوئی آپ سے آ کے کہے حضور ذرا ایک مرتبہ اسد بھائی یہ 2 مصرے تو پڑھ کے سنا دیجئے، کہ حضور یہ لوگ میرے سلام سنتے سنتے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، آپ سمجھ رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح وہ حجت الہی جس کے لیے خود مولا فرما رہے ہیں، جب سوالوں کا جواب دینا چاہیے، میں اب سوالوں کے جواب میں نہیں جا رہا، مسلسل سوال پوچھے جا رہے ہیں، امام جواب دے رہے ہیں، مسلسل مختلف طریقے سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے مولا یہ بتائیے مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ مولا نے کہا جتنا تیرے ہاتھوں کے 2 اشاروں کا فاصلہ ہے، انگلیوں سے 2 اشارہ کرو یہ فاصلہ۔ کہا مولا یہ فاصلہ تو میرے ہاتھ کی حد میں ہے۔ کہا تم اتنا ہی ناپ سکتے ہو اس لیے تمہیں اتنا بیان۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے نہ جانے کتنے سوال، کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ میرے جد رسول نے جو منبع علم تھے، جو شہر علم تھے، انہوں نے دن معین نہیں کیا تو میں کیسے دن معین کر سکتا ہوں؟ مسلسل سوال کیے جا رہے ہیں، امام جواب دیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ امام سے ملنے پر پابندی ہو گئی۔ ڈکٹیٹر کا دور ہے، اور آپ میں سے جن لوگوں نے کہیں پر وہ وقت دیکھا ہو، آج کل تو طریقہ دوسرا ہے، آج آپ آزاد ہیں، فکر قید ہے، فکر قید ہے، آپ آزاد ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو ایک انلیمیٹڈ کارڈ واچر دے دیا جائے، کوپن دے دیا جائے، لیکن کوپن ایک دکان کا دیا جائے کہ اس میں سے جو چاہو خرید لو۔ اس وقت ہم اور آپ اسی قسمہ کرسی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو چاہو آرزو کر لو، لیکن آرزو کا فریم کوئی اور معین کر رہا ہے۔ غور کیجئے گا اس پر بات، میری تمنا کا فریم کوئی اور معین کر رہا ہے، میرے ویژن کو فریم کوئی اور کر رہا ہے۔ تم دیکھو، جہاں تک دیکھ سکتے ہو دیکھو، لیکن ہر طرف ہم نے جو لگایا ہوا ہے وہی نظر آئے گا تمہیں، جب کچھ اور دکھے گا ہی نہیں، جتنے رنگ ہم دکھائیں گے وہی رنگ تمہیں نظر آئے گا۔ یا تو اپنی خلاقیت کو جگاؤ، اپنی خلاقیت کو جگاؤ، اپنی خلاقیت کو جگا کے اپنے حوالے سے خود اس بارگاہ میں اس طرح آؤ کہ یہ تمہارے اوپر راز علم کو منکشف کر دے۔ یہ وہی خاندان ہے کہ جس کا بڑا بچہ ہر وقت مشکل کشا بن کے رہا، قوم کا تو اس وقت میں بھی مشکل کشائی کریں گے۔ اگر اس وقت میں سوال اٹھ رہا ہے تو اس وقت جواب دینے والا موجود ہے۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ جو سوال اٹھتا ہے، جب کوئی کوئسچن پیدا ہوتا ہے دماغ میں، اس کا مطلب روح میں طلب موجود ہے۔ ہمارے ہاں سوالوں کو دبایا نہیں جاتا۔ ہمارے امام نے اس وقت دعویٰ سنونی کیا تھا، آج تک امام کے پیروکار جواب دے رہے ہیں۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سوالوں کے جواب دیتے دیتے امام کی شہرت میں اضافہ ہونے لگا، ڈکٹیٹر کو خطرہ لگنے لگا کہ اب میری حکومت چلی جائے گی۔ بہانے سے امام کو ٹریپ کیا جا رہا، جو شخص امام سے ملنے جا رہا ہے اس کو روکا جا رہا ہے۔ امام کے بعد گروہ آتا ہے، کہتے ہیں یا مولا ہم آپ کے لیے بہت سارا خرما لے کر آئے ہیں، طرح طرح کا خرما کھجور ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں فلاں شخص کو دے دو، یہ مجھ تک پہنچائے گا۔ کہا کیوں؟ وہ تو اپنا حصہ رکھ لے گا۔
کہ وہ اپنا حصہ رکھ کر بھی پہنچائے گا تو ہم تک پہنچے گا، تم لے کر آؤ گے تو ہم تک کچھ نہیں پہنچے گا۔ تو سمجھ میں نہیں۔ نویں امام کے دور سے زمانہ غیبت کی تیاری شروع ہو گئی۔ 10ویں امام وہ ہیں جو لوگوں کو لکھ کر جواب دے رہے ہیں، سامنے آ کر سوال پوچھا ہے کہ تم چلے جاؤ تمہارے تک جواب آ جائے گا۔ مولا میں کہاں رہتا ہوں، آپ نے مجھ سے پتہ تو پوچھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کہ آپ نے مجھ سے پتہ تو پوچھا ہی نہیں، کہ تم رب سلمان پر یقین رکھتے ہو؟ رب سلیمان کون تھا؟ کہا کہ بس یہ سمجھ لو جو سلیمان کو قوت و ملک و علم دینے والا ہے وہی میرا خدا ہے، اور اسی نے مجھے حجت بنا کر پیدا کیا۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہاں تک کہ ایک شخص آگے کہتا ہے مولا میرے جوان بیٹے کو حکومت کے کارندوں نے پکڑ لیا، کل فلاں پہاڑ پر لے جا کر اس کو پھینکا جائے گا اور وہاں اس کی قبر تیار ہے۔ امام ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، گویا کہ یہ ناپنا چاہ رہے ہوں کہ یہ ہماری محبت کا کس طرح جواب دیتا ہے، کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جواب دیکھیں کس قدر بامعرفت جواب، کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارا بیٹا مرنے والا ہے۔ کہ مولا ایک مہربان باپ اپنی اولاد کے لیے کیا چاہ سکتا ہے، اور امام امت سے زیادہ مہربان اپنی امت پر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ، یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو تو پھر دیکھیں کیسے عمدہ گشائیاں ہو، کیسے گرہ گشائیاں ہو۔ امام کہتے ہیں تم چلے جاؤ، کل تمہارا بیٹا آ جائے۔ اس کو لے جا کر پھینکا جاتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے، نیچے گرتا ہے، اس کے بعد نیچے وہاں کچھ لوگ موجود ہیں جو اس کو اٹھا کر اسی وقت وہاں سے اٹھاتے ہیں، اس کو کوئی غضب نہیں آتا، کوئی زخم نہیں آتا، لے جا کر پہنچا دیتے ہیں باپ کی خدمت میں۔ اور جب باپ پوچھتا ہے کہ کیسا رہا، کہ بابا یہ ایک دن کا فراق ایسا لگ رہا تھا جیسے جناب یوسف و یعقوب کا فراق۔ اللہ، اب امام کے گرد دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی ملنے چلا جائے اس کے خاندان کو قید کر دیا جاتا ہے، کوئی حدیث نقل کر دے تو اس کی زبان بندی کر دی جاتی ہے، کوئی امام کی مدد کرنا چاہے تو اس کا حقہ پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت میں، ایسے وقت میں اب امام انجان لوگوں میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو برطرف کرتے ہیں، اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، شہر شہر، قریہ قریہ، گویا دیکھیں بغداد سے سامرہ، جو افراد جا چکے مولا آپ سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائیں۔ آمین۔ بغداد سے سامرہ کے راستے میں جتنے گاؤں، جتنے دیہات، جتنی آبادیاں آ رہی ہیں، جہاں جہاں جا رہے ہیں امام جا کر لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اتنے سوالات ہیں، اتنی مسائل ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اس وقت میں کتنی ہوتی ہیں، رابطہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ اور مشکل کشا مشکل والے کے گھر پہ آ رہا ہے، اس کے گھر پہ آ کے بیان کر رہا ہے، اور گویا کہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابراہیم بن بلتون بیان کرتا ہے۔ بچے آخری واقعہ اس حوالے سے کہتا ہے کہ میں دربار میں موجود تھا، متوکل کا دربار، متوکل ملعون ہر دن، بعض موقعوں پہ ہر ہفتے، ویکلی امام کو دربار آ کے رپورٹ دینی ہوتی ہے تاکہ اتنی دور نہ چلے جائیں کہ ملاقات نہ ہو سکے۔ ہر ویک کا آپ کو ہر ویک آنا ہے ایک دن، کہا اگر نہیں آئیں گے، کہا آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے چاہنے والوں کو پریشان کریں۔ سوچیں یہ دین کی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج بھی اگر سیکھیں ان روایات سے، سیکھیں اس تاریخ سے، آج بھی اگر آپ کا کوئی بڑا بزرگ کسی دشمن کے قبیلے میں آتا جاتا نظر آ جائے تو اس سے بدگمان نہ ہو جائے، پہلے تحقیق کر لیجیے۔ وقت ایسا ہے، کیا کیا جائے؟ ہفتے میں ایک دن آپ کو آ کے رپورٹ کرنی ہے، ملنا ہے آپ کو، بس۔ بعض مقامات پہ روز آ کے آپ کو رپورٹ کریے۔ امام جا رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پر
ایک دن امام جب وہاں آتے ہیں، اس کے حاکم کے دربار کا دربان ہے، وہ کہتا ہے آج سے کافی عرصہ پہلے خزرج سے کچھ غلام آئے تھے، وہ غلام مجھے دیے گئے تھے کہ تم ان کی پرورش کرو، ان کی تربیت کرو، انہیں کام سکھاؤ۔ میں لے گیا، میں انہیں کام سکھاتا رہا، میں نے اپنے کھیتوں پہ چھوڑ دیا، وہ وہاں کام کرا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے متوکل نے حکم دیا ذرا ان غلاموں کو تو لے آؤ، اور جب میں ان غلاموں کو لے کر آیا اسی وقت امام ہادی دربار میں وارد ہوئے۔ امام ہادی روٹین کے مطابق جو اس وقت طے شدہ تھا کہ اس دن آنا ہے، امام جس طرح دربار میں وارد ہوئے، جتنے وہ غلام موجود تھے وہ سب سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں، روایت کے الفاظ علامہ مستنبط نے بھی بیان کیا ہے، المناقب نے بھی بیان کیا ہے، وہ جتنے غلام تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ حاکم کے دربار کا بندہ جس کو حاکم نے غلام دیے تھے کچھ سال پہلے، مرتبہ جیسے ہی وہ گرے، متوکل کے جس مقام پر وہ بیٹھا تھا وہاں کوئی پردہ موجود تھا، اس پردے کے پیچھے اس نے منہ کر لیا۔ ساتھ رہیے گا، اس نے پردے کے پیچھے منہ کر لیا، اور اس کے بعد امام نے جب یہ منظر دیکھا، امام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور جب اس نے دیکھا امام چلے گئے، پردہ ہٹایا، اس کو بلایا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، یہ تربیت کی ہے تم نے غلاموں کی، ہمارے دشمن کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کہ میری تو سمجھ نہیں آ رہا اے ابن ابراہیم، تم نے کیا تربیت کی ہے؟ کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ اس نے پوچھا کیوں تم لوگوں نے سجدہ کیا؟ اب سجدہ کیا خود امام کے سامنے کیا، امام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، بجائے اس کے کہ ان پہ کفر کے فتوے لگاتے یا ان کے عقیدوں کو ٹٹولتے یا ان کی توحید کو ختم قرار دیتے، یہ سب چھوڑ دیں۔ اس وقت حجت الہی یہ نہیں کر رہا تھا، آج عبد الہی یہ کر رہا ہے۔ آج ہم جس کو چاہے دائرہ اسلام سے خارج کرنے پہ تلے ہوئے۔ اپنی بات کر رہا ہوں، پرائی کی بات نہیں کر رہا۔ امام وہاں سے چلے گئے، اور جیسے ہی گئے، ابن ابراہیم نے ان سے جب پوچھا غلاموں سے آخر ہوا کیا؟ تم نے کہا یہ شخص تو ہمارے پاس ہم کھیتوں میں آتا تھا، تم نے تو ہمیں لے جا کے وہاں چھوڑ دیا تھا، ہمیں تھوڑی پتا تھا کیا کرنا ہے، یہ ہمیں بتاتا تھا کہ یہاں یہ کام کیسے ہوتا ہے، یہ فصل کب لگے گی، اس کو کیسے پانی دینا ہے، اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے، یہ کام آسانی سے کیسے ہوگا، کھانا میں منگوا دوں گا، تم میری یہ بات سن لو، نماز پڑھی نہ پڑھی خدا ایک ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جو ان بیجوں میں اتنی طاقت دیتا ہے کہ یہ زمین کو چیر کے باہر آ جائے، وہی یہ تمہارے لیے خلق۔ امام توحید سکھا رہے ہیں، عدل سکھا رہے ہیں، بلا عوض، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جن کی مودت اجر رسالت میں واجب ہو جائے انہیں کسی اجر کی ضرورت نہیں رہتی۔ محمد وآل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ تمام غلاموں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ ابن ابراہیم پریشان، شام کو امام کے پاس پہنچتا، ہمت نہیں ہو رہی امام کا سامنا کیسے کرے۔ امام کا خادم ہے جو اسے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے امام سے ملنا چاہ رہے ہو؟ کہ امام بھی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ امام بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوا ان غلاموں کے ساتھ؟ کہ مولا کیا بیان کرو، مجھے حکم ہوا تھا اور مجھے اطاعت حکم کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مجھے انہیں مارنا پڑا۔ اور ایک مرتبہ امام نے اس کا ہاتھ تھاما، کہا میرے ساتھ آ، اور اپنے گھر سے بائنی طرف بیک ڈور سے اس کو باہر لے کر گئے اور دکھا کہ دیکھو یہی ہے وہ غلام، دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں۔ کہا کیا یہی ہے؟ کہا یہی، جو راہ خدا میں شہید ہو جائے تو انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ عند اللہ یرزقون، وہ خدا کے نزدیک
رزق پا رہے ہیں. اب یقیناً جو خدا کے نزدیک ہوگا وہ ان کو خدا کی جگہ پر یہاں رزق دے گا. وہ اس دنیا میں ان کو پال رہا ہے. اور اس کے بعد اس کے دل کو تسلی ہوئی اور امام نے کہا ہرگز اس کا ذکر کسی سے نہ کرو. وقت گزرتا جا رہا یہاں تک کہ متوکل گیا معتز ملعون آ گیا. معتمد عباسی نے، لیکن نام مشکل ہے لیکن یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہیں کوئی اس نام کے اچھے عدد بتا دے تو یہ آپ اپنے بچوں کا نام رکھ دیں. نیا لگ رہا ہو تو یہی نام سلیکٹ کر لیا. معتمد عباسی نے معتز ملعون کو کے ذریعے امام کو زہر دیا. کئی دن اس زہر کا اثر دیکھتا ہے. مولا آپ کو زیارت نصیب فرمائے. جب آپ سامرا پہنچے تو بلا تشبیہ اگر اس طرح سے حرم ہے تو کیونکہ قبلہ یہاں ہے، ایک باب قبلہ ہے، باب قبلہ کے اپوزٹ باب مہدی ہے، اس طرف باب الغیبہ ہے جہاں پر سردار ہے، اور سامنے کی طرف یعنی باب قبلہ کے بائیں ہاتھ کی طرف ایک دروازہ ہے سامرا کے حرم کا، جس دروازے کو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ زیارات کر کے آئے، مولا تمام زباروں کی زیارات قبول کرے، جس دروازے کو باب المراد کہتے ہیں. یہ واحد گنبد ہوا کرتا تھا شہید کرنے سے پہلے، خدا ان ظالموں غاصبوں کو نیست و نابود فرمائے، کہ جس ایک گنبد کے نیچے اس طرح 2 معصوموں کی قبریں تھیں، 10ویں امام کی قبر، 11ویں امام کی قبر ان کے پہلو میں. جناب حکیمہ خاتون قدس اللہ نفسها الزکیہ اور جناب ام الحجہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. یہ 4 قبریں، جہاں یہ 3 قبریں ایک طرح سے اور ایک جناب حکیمہ کی قبر آگے کی جانب علیحدہ. اس حرم میں آنے کے دروازے کا ایک دروازے کا نام جو باب المراد ہے، ہزارہ داستانیں ہیں اس کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں اس دروازے سے آ کے مانگنے والے کی مراد نہیں رد کی جاتی. اچھا، امام نے جب آثار زہر ظاہر ہونے لگے تو بلا کر اپنے دوستوں سے یہ کہنا شروع کیا، اپنی اولاد سے یہ کہنا شروع کیا کہ سر منرا میں میری قبر بنانا، اور میری قبر دونوں گروہوں کے لیے باعث فیض ہوگی. ظاہراً وہاں دونوں گروہوں سے مراد اہل تشیع اور اہل سنت، اور ایک عرصے سے ایسا ہی تھا. وہاں رہنے والا ہر فرقے کا شخص، کیونکہ جو اپنے تھے وہ تو باب المہدی سے بھی آ جاتے تھے، وہ باب الغیبت سے بھی آ جاتے تھے، لیکن یہ دروازہ ایسا تھا کہ جہاں سے جو مرضی کوئی آئے یہاں سے مراد پوری ہو جاتی. اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ کے گھر میں کوئی باہر کا مہمان آئے اور کوئی ایک ہی چیز رکھی ہو تو وہ باپ وہ ماں جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے بدلے اس کبھی آنے والے کو دیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ سے محبت کم ہے، نہیں، آپ پہ اعتماد زیادہ ہے. امام کے اس اعتماد کو بنائے رکھیے. امیدوں کی رات ہے، اس رات کی عظیم ترین امید ظہور ہونی چاہیے.
فرزند کے سامنے پرسہ پیش کیا جائے بابا. عزیز علیہ، کل روز جمعہ ہے، دعائے ندبہ پڑھیں تو یہ جملہ تکرار کریے گا. عزیز علیہ ان تری الخلق ولم تراک. میرے لیے شاق ہے یہ مولا کہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، خلق کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کو نہیں دیکھ رہا. میرے لیے شاق ہے، میرے لیے سخت ہے یہ مولا کہ میں دنیا کی آوازیں سن رہا ہوں، آپ کی آواز نہیں سن رہا. مولا نہ جانے کتنے دن ایسے گزرے کہ آپ کے جد کی مجالس میں گریہ کیا. کوئی ایک دن ایسا ہو کہ آپ کے قدموں تک رسائی ہو، وہاں پہنچ کے آپ کے قدموں پہ اشتباری کر کے پرسہ پیش کرو آپ کی بارگاہ. مولا بہت گناہگار ہے، شب جمعہ ہے، امیدوں کی رات. مولا آپ ہی امید ہیں، آپ ہی ملجا و ماوا ہیں. آپ کے سوا کون ہے جس سے اس وقت میں امید لگائی جائے؟ مولا نہ جانے کیسی کیسی مشکلات تھی جو آپ نے بلا سوچے بلا مانگے پوری کر دی. مولا اس رابطے کو بنائے رکھیے گا. مولا میں کہاں اس لطف کے قابل تھا جو آپ نے مجھ پہ کیا ہے؟ مولا میں کہاں اس رحم کے قابل تھا؟ میں کہاں اس مقام کے قابل تھا؟ آپ جب چاہتے ہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں میری تمام غلطیوں کے ساتھ. آج امیدوں کی رات میں پھر آپ کے فرش پہ بیٹھا ہوں، پھر فرش اعضا پہ موجود ہوں، پھر آپ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے ہوں. مولا یہ سر بے خم میری ندامت کا خط سمجھیے گا، اور اگر کوئی غلطی ہو صرف نظر کر دیجیے گا. آخر باپ ہی تو بچوں کی غلطیاں معاف کیا کرتے. بس زہر کے آثار نمودار ہو رہے. یہ باپ امت کا باپ ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے. جاتے جاتے وصیتیں ہو رہی ہیں، نیکی کی وصیتیں ہو رہی ہیں، نقاوت کی وصیتیں ہو رہی ہیں. آپ نے نقاوت النقویہ سنا ہے نا؟ نقاوت یعنی وہ پرہیزگاری جو تقوی کے بعد دستیاب ہوتی ہے. ہاں عزیزو، تقی کے بعد مرحلہ نقی ہے، تقوی کے بعد مرحلہ نقاوت ہے. بچوں کو پرہیزگاری کی وصیت کر رہے ہیں. بار بار امام حسن عسکری کی حفاظت کی وصیت کر رہے ہیں. دیکھو یہ میرا جانشین ہے، اسی کی نسل میں وہ آخری امام آنے والا ہے جو ان سب ظلموں کا بدلہ لے گا. ارے یہ زہر تو کچھ نہیں، ارے شیعوں یہ زہر تو کچھ نہیں. جب یہ زہر دیا گیا اس وقت بچے موجود ہیں، گھر والے موجود ہیں، لیکن وائے وہ زہر جو سید سجاد کو کبھی پتھروں کی شکل میں دیا جا رہا. کربلا سے لے کر بعد کربلا کون سا مقام ایسا ہے جو سجاد کا جگر خون نہ ہوا؟ وہ آخری وقت جب بابا حل بن ناصر ینصرنا پکار رہا تھا، یا وہ وقت شام غریبہ جب سکینہ دامن جلا لیے کبھی مقتل کی جانب جاتی تھی، کبھی فرات کی جانب جاتی تھی، وہاں یہ سجاد بڑھتا تھا. بہن سکینہ اب یہی قسمت ہے، یا وہ تمام راستہ جو کربلا سے لے کر کوفہ و شام. اور اس وقت میں کہتے ہیں جب ناقے دوڑائے جاتے تھے، اللہ اکبر، جب ناقے دوڑائے جاتے تھے کبھی کوئی خاتون گرتی تھی، کبھی کوئی بچہ گرتا تھا، ماں کو بچے اٹھانے کی اجازت نہ ہوتی تھی، اس لیے وہیں پر اگر زندہ رہتا تھا تو لوگ اس کی حفاظت کرتے تھے، مر جاتا تھا تو قبر بنا دی جاتی تھی. مولا قسمت کرے کربلا سے شام تک قدم قدم پہ چلے، حسین حسین کرتے چلے، علی علی کرتے چلے، یا مہدی کرتے چلے. اللہ لعنت اللہ.